پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس منعقد ہوں گے۔ چاند کے بارے میں حتمی فیصلہ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کریں گے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، حرمین شریفین میں امت مسلمہ کی سلامتی اور فلسطینیوں سمیت مظلوموں کے لیے دعائیں۔ مسجد اقصی میں بھی نماز عید الفطر کی ادائیگی۔ اسرائیل کی پابندی کے باوجود اللہ اکبر کی صدائیں۔ UAE، قطر، کویت، بحرین اور یمن میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ ترکیہ اور روس میں بھی آج عید۔ برطانیہ، امریکہ، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا، بھارت اور بنگلہ دیش میں چاند نظر نہیں آیا۔ آسٹریلیا میں بھی عید کل منائی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف لاہور میں عید منائیں گے۔ میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کریں گے۔ وزیراعظم کے مشیر سیاسی رانا ثناء اللہ طلال چودھری فیصل آباد میں عید گزاریں گے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین عید مرید میں گزاریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان آبائی علاقے قصور میں عید منائیں گے۔ چھوٹی عید کی بڑی خریداری، وقت کم، مقابلہ سخت۔ چاند رات پر عید کی خریداری کا فائنل راؤنڈ۔ مہندی، چوڑیوں اور جیولری کے سٹالز پر گہما گہمی۔ کپڑے اور جوتوں کے بعد خواتین بیوٹی پارلرز پہنچنے لگیں۔ عید منائیں اپنوں کے سنگ۔ عید الفطر میں ایک روز باقی، پردیسیوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ لاری اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر شدید رش۔ مسافروں کا کرائے بڑھنے کا شکوہ۔ مختلف شہروں میں زائد کرایہ لینے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ متعدد گاڑی مالکان کو جرمانے۔ مسافروں سے وصول کی گئی زائد رقم واپس دلوا دی گئی۔ میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں۔ فیصل آباد اور مختلف شہروں میں مٹھائی کی دکانوں پر رش بڑھ گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے عید سے قبل ہی مٹھائی اور دیگر بیکری آئٹمز کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا۔ گوجرانوالہ میں شہری اہل خانہ اور عزیز و اقارب کے لیے عید کے لیے پھیونیاں خریدنے مارکیٹس میں پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا عید کے موقع پر مسلمانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ انتونیو گوتریس نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید الفطر دنیا کے لیے محبت اور امن کا پیغام ہے۔ جنگ کے باعث بہت سے مسلمان اپنے پیاروں کے ہمراہ عید نہیں منا رہے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ عید نہ منا سکنے والوں سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ بے گھر فلسطینی ایک دن اپنی فیملیز اور گھروں میں عید منائیں گے۔ مسائل میں پھنسے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے اپنا کام جاری رکھوں گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی باغ آزاد کشمیر میں شہید میجر سعد بن زبیر کی رہائش کا آمد۔ محسن نقوی نے شہید کے والد، والدہ، بھائی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات کی۔ بیٹے کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا کہ میجر سعد جیسے بہادر سپوت قوم کا ناقابل فراموش سرمایہ ہیں۔ شہید میجر سعد کے والدین کا جذبہ قابل ستائش اور قابل فخر ہے۔ کراچی والے ہو جائیں خبردار، سورج نے آگ برسانے کے لیے کمر کس لی۔ عید کے دنوں میں محکمہ موسمیات کی درجہ حرارت بڑھنے کی پیش گوئی۔ موسم گرم اور خشک رہے گا۔ شہر قائد میں پارہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان۔ لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اسرائیل کے حملوں کے بعد تباہ حال غزہ میں دوسری عید الفطر۔ عید کے موقع پر صہیونی فورسز کے خان یونس میں فضائی اور زمینی حملے۔ اسرائیل کی بمباری میں 24 فلسطینی شہید۔ رفح کراسنگ کی بندش اور امداد نہ پہنچنے کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ غزہ کا زیادہ تر حصہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ اسرائیل میں نتنیاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ تل ابیب سمیت دیگر شہروں میں ہزاروں افراد اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر پیش رفت اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے کورنگی کریک میں آگ پر دوسرے روز بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ آگ کی شدت میں کمی نہ آ سکی۔
ماہرین کے مطابق آگ ممکنہ طور پر گیس کے زیر زمین ذخیرے میں لگی ہوگی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تاحال موقع پر موجود۔ سوئی صدرن حکام کا کرشمہ، کراچی میں SSGL حکام گیس کی بجائے پانی فراہم کرنے لگے۔ سولجر بازار میں رہائشی عمارت کی گیس پائپ لائنوں سے پانی آنے لگا۔ 1 ماہ سے زائد ہو گیا، علاقہ مکین گیس کے حصول کو ترس گئے۔ کراچی میں مائی کولاچی پھاٹک کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، 1 بچی زخمی، ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار۔ لانڈھی میں حسن نگر کے قریب گھر سے پھندا لگی لاش برآمد۔ اورنگی ٹاؤن میں مبینہ مقابلہ، کار چوری میں ملوث سولنگی گینگ کے 2 کارندے گرفتار، ملزمان سے چھینی گئی گاڑی اور اسلحہ برآمد۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں آنے والے 7.7 شدت کے زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ زلزلے کے نتیجے میں اموات کی تعداد 1644 سے تجاوز کر گئی، 3400 سے زائد افراد زخمی، لاپتہ سینکڑوں افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن۔ امریکی ایجنسی نے زلزلے میں 10,000 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ برطانیہ میں آج سے برٹش سمر ٹائم کا آغاز ہو گیا۔ ملک بھر میں گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر دی گئیں۔ سمر ٹائم کے دوران برطانیہ اور پاکستان کے درمیان وقت کا فرق 4 گھنٹے رہ گیا۔ سمر ٹائم کے آغاز کا مقصد دن کی روشنی سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ برٹش سمر ٹائم اکتوبر کے آخری اتوار تک چلے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ، قومی اسکواڈ نیپیر سے ہیملٹن پہنچ گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کل ہیملٹن میں پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے 2 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ برطانیہ میں آج سے برٹش سمر ٹائم کا آغاز ہو گیا۔ ملک بھر میں گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر دی گئیں۔ سمر ٹائم کے دوران برطانیہ اور پاکستان کے درمیان وقت کا فرق 4 گھنٹے رہ گیا۔ سمر ٹائم کے آغاز کا مقصد دن کی روشنی سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ برٹش سمر ٹائم اکتوبر کے آخری اتوار تک چلے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ، قومی اسکواڈ نیپیر سے ہیملٹن پہنچ گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کل ہیملٹن میں پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے 2 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ اور پنجاب فلم سینسر بورڈ نے عید الفطر پر پیش کی جانے والی فلموں کے سینسر شوز شروع کر دیے۔ عید پر 4 فلموں کی دوبارہ سے ریلیز۔ فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ، ٹچ بٹن، تیری میری کہانیاں اور پنجاب نہیں جاؤں گی دوبارہ ریلیز کی جا رہی ہے۔